السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ سب کو ایک بار پھر اپنے چینل جانو وتھ سلمان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، میرا آج کا ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئے گا اور یقیناً میرا آج کا ٹاپک آپ کی انفارمیشن میں اور آپ کی نالج میں اضافے کا باعث بنے گا۔ دوستوں، میرا آج کا ٹاپک کشمیر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ انڈیا اور پاکستان میں تنازع کی ایک اہم وجہ ہے اور دونوں ملکوں کو قریب کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دوستوں، میرا آج کا ٹاپک ہے ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کشمیر۔ آئیے دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے آج کے ٹاپک کی طرف اور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ دوستوں، انڈیا میں پرنسلی اسٹیٹس کی تعداد تقریباً 562 یعنی 562 تھی، جو کہ انڈیا کے رقبے کا تقریباً 1/3 بنتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے 1/4 یعنی کوارٹر۔ یہ ریاستیں برٹش راج کی ایڈمنسٹریشن سے باہر تھیں اور انہیں ان ریاستوں کے راجا ہی چلاتے تھے۔ برٹش انڈیا میں بہت سی ریاستیں چھوٹی تھیں، مگر حیدرآباد، میسور اور کشمیر یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑی ریاستیں تھیں۔ جب برٹش گورنمنٹ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برٹش انڈیا میں اب برٹش راج ختم ہو رہا ہے اور برٹش گورنمنٹ تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ انڈیا یا پاکستان دونوں میں جس کی بھی ساتھ ہلاک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو تمام اسٹیٹس سوائے جونا گڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کے سب نے اپنی ایکسپٹنس دونوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ کر لی۔ کشمیر، جس کا پورا نام اسٹیٹ آف جموں اور کشمیر ہے، اس کا رقبہ 84,471 اسکوائر مائلز ہے، جو کہ کسی بھی اسٹیٹ سے بڑا تھا۔ اس کے بارڈر انٹرنیشنلی طور پر تبت، چین، افغانستان اور روس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے بہت اہمیت کا حامل بنا دیتے ہیں۔ 1941 یعنی 1941 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 4 ملین کے قریب تھی، جس میں 77 یعنی 77% مسلمان تھے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ ایک مسلم میجورٹی کا ایریا تھا۔ دوستوں، کشمیر ٹریجڈی تب سے شروع ہوتی ہے جب 1846 یعنی 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر کو ایک ہندو راجا گلاب سنگھ کو 7.5 ملین روپیز کے بدلے بیچ دیا۔ مہاراجہ اپنی انتظامیہ کے ذریعے لوگوں پر ہیوی ٹیکسز لاگو کرتا تھا اور بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے تھے۔ مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی نظر اندازی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہندوؤں کو ہر شعبے میں فوقیت دی جاتی تھی۔ مسلمانوں پر گائے ذبح کرنے پر بھی پابندی تھی اور اگر کوئی مسلمان اپنے بچوں اور فیملی کے لیے گائے ذبح کرے تو اسے موت کی سزا دی جاتی تھی یا تو 10 سال جیل کر دیا جاتا تھا۔ مہاراجہ کی مسلم دشمن پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے انگریزوں نے بھی مہاراجہ کو بہت ہی کرٹیسائز کیا اور یہ بتایا کہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں اب ذرہ برابر بھی اس کے لیے اچھائی باقی نہیں ہے۔ جب کشمیریوں میں اپنے بنیادی اور سیاسی حقوق کی سوچ اجاگر ہوئی، 1930 اور 1931 میں کشمیریوں نے اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ موومنٹ شروع کی۔ اس موومنٹ کے لیڈر شیخ محمد عبداللہ اور چودھری غلام عباس تھے۔ انہوں نے جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موومنٹ کی جدوجہد گلانسی کمیشن کے قیام تک پہنچی، جس کی بدولت بہت سے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے گئے۔ 1939 یعنی 1939 میں شیخ عبداللہ گاندھی اور نہرو کے قریب ہو جاتا ہے۔ کانگریس لیڈرز اسے یہ یقین دلاتے ہیں کہ مہاراجہ کے خلاف وہ اس کی مدد کریں گے اور اس طرح شیخ عبداللہ کانگریس کی پالیسیز کا پرچار کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ چودھری غلام عباس، میر وائس اور دیگر اپنے فالوورز کو مسلم کانفرنس کے بینر کے نیچے جمع کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ نیشنل کانفرنس بھی سیٹ اپ کرتا ہے، لیکن جب پاکستان کا آئیڈیا مقبولیت حاصل کرنے لگتا ہے تو نیشنل کانفرنس اپنی مقبولیت بھی کھو دیتی ہے۔
جس کے لیے شیخ عبداللہ قائد اعظم کے پاس آتا ہے اور ان سے کشمیر کے وزٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے، اور قائد اعظم کشمیر جاتے ہیں تاکہ دونوں قوموں کے انٹرسٹ ساتھ میں حاصل کیے جا سکیں، لیکن شیخ عبداللہ کے کانگریس سے ملے ہونے کی وجہ سے قائد اعظم کے تمام پلان برباد ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر بہت غصہ کرتے ہیں اور اس کی پالیسیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستوں، اسی دوران کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں اور مسلم کانفرنس اس میں اکثریت سے جیت جاتی ہے۔ پنڈت کا کشمیر کا وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے۔ کشمیری وزیر اعظم اور مہاراجہ کشمیر کو آزاد ریاست ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے، جو کہ شیخ عبداللہ اور دیگر کشمیری لیڈرز کے ہوتے ہوئے ممکن نہ تھا، تو وہ ان سب کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ کشمیر کو آزاد ریاست ڈکلیئر کرنے کی خبر کسی طرح لیک ہو جاتی ہے اور کانگریس لیڈرز تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ نہرو، جو کہ کیبنٹ مشن کے ساتھ نیگوشیشن میں مصروف تھا، وہ فوراً کشمیر پہنچ جاتا ہے اور شیخ عبداللہ کو آزاد کرواتا ہے، جبکہ گاندھی ماؤنٹ بیٹن کی مدد سے اگست 1947 میں کشمیر کا وزٹ کرتے ہیں اور مہاراجہ اور وزیر اعظم پنڈت رام چندر کک سے ملتے ہیں۔ گاندھی وزیر اعظم رام چندر کک کو ہٹانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کشمیر کے مہاراجہ کی بیوی سے مدد لی۔ اس نے تمام مذہبی ہندوؤں سے رانی کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ مہاراجہ کو وزیر اعظم کے ہٹانے پر راضی کرے، جس میں وہ بخوبی کامیاب بھی ہوئی۔ صرف 10 دنوں کے اندر ہی وزیر اعظم کک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شیخ عبداللہ کو جیل سے چھڑوا لیا گیا، جبکہ چودھری غلام عباس اور دیگر لیڈر جیل میں ہی تھے۔ دوستوں، جب برصغیر تقسیم ہوا، اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا، جو کہ پچھلے مہاراجاؤں کی طرح ہی ظالم اور جابر تھا۔ تقسیم کے وقت کشمیر کے لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ مسلم آبادی کی اکثریت کی وجہ سے مہاراجہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرے گا اور وہ 15 اگست 1947 کو پاکستان ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کریں گے، جبکہ برٹش انڈین گورنمنٹ کی جغرافیائی لحاظ سے کشمیر کی پوزیشن انڈین یونین بنتی تھی۔ اس کے علاوہ بار بار کشمیر کے وزیر اعظموں کی تبدیلی، ماؤنٹ بیٹن، گاندھی، نہرو، بی پی میمن، ان سب کی سری نگر آمد کچھ اور ہی سگنلز دے رہی تھی۔ ان سب باتوں سے شیخ عبداللہ ابھی تک ناواقف تھا اور وہ صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ انہی میں سے ایک سگنل یہ بھی تھا کہ ریاست میں مسلم میجورٹی کو کم کیا جائے، جس کے لیے مہاراجہ نے جنرل جناک سنگھ کو بطور پرائم منسٹر مقرر کیا اور عوام کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ اپنے ہتھیار اسٹیٹ اتھارٹیز کے پاس جمع کروا دیں۔ مسلمانوں کے خدشات اس وقت مزید بڑھ گئے جب آزادی کے قریب گلگت ایجنسی کو 60 سالہ لیز پر مہاراجہ کو دے دیا گیا اور پھر کچھ وقت کے بعد پوری ریاست کشمیر آرمی کے کنٹرول میں آ گئی۔ 26 اکتوبر کو کشمیر کا قبضہ وی پی میمن کے ذریعے مہاراجہ سے انڈیا کو ٹرانسفر ہو گیا۔ مہاراجہ کے پاس پوری طرح الحاق کے کاغذات پر سائن کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی۔ اس کے بعد گلگت، پونچھ اور بلتستان میں جھگڑے شروع ہو گئے اور ہری سنگھ جموں چلا گیا۔ ان جھگڑوں اور فسادات کو روکنے کے لیے اور لوگوں کا دھیان ان جھگڑوں اور فسادات سے ہٹانے کے لیے ہندو رولرز نے یہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ معاہدہ سچویشن کو نارمل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جب اس معاہدے کا کنکلوژن سامنے آیا تو ایک بہت بڑا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو میجورٹی سے منورٹی میں بدلنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2,40,000 کے قریب مسلمانوں کو پھانسی دی گئی اور 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ جب حالات مزید کشیدہ ہو گئے تھے تو ہندو رولرز نے انڈین گورنمنٹ سے درخواست کی کہ حالات کو بہتر کرنے میں ان کی مدد کریں، تو انڈیا نے کشمیر میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فوجیں کشمیر کی سرزمین پر اتار دیں۔ اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم تھے۔ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو
جواباً کشمیر پر حملہ کرنے کو کہا، لیکن جنرل گریسی نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ سپریم کمانڈر کے آرڈر کے بغیر یہ ایکشن نہیں لے سکتا۔ کشمیر کے لوگوں نے اپنے طور پر انڈین فوجوں سے مقابلہ کیا اور بہت سا علاقہ انڈین فوجوں سے خالی کروا لیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بہت سی ہلاکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جبکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ مسئلے کا حل بات چیت اور مذاکرات سے کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قائد اعظم خود کشمیر جانا چاہتے تھے اور وہاں کے مہاراجا سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کے مہاراجا نے قائد اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسی کے بعد لیاقت علی خان بھی ملنے کے لیے کشمیر گئے، لیکن انہیں بھی کشمیر کے مہاراجا نے نہ ملنے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ لیکن پاکستان نے ایک بار پھر کوشش کی اور اپنے ایک سینئر آفیسر کرنل شاہ کو بھیجا کہ بات چیت کی جائے، لیکن وہ بھی کشمیر کے وزیر اعظم سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس کر دیے گئے۔ اس وقت کے انڈین وزیر اعظم نہرو ہر اس پروپوزل کو ٹھکرا دے رہے تھے جس کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کا پیسفلی حل نکالا جا سکے۔ ماؤنٹ بیٹن بھی اسی بات سے خوفزدہ تھے کہ کسی تیسری پارٹی کے بیچ میں پڑے بغیر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بہت خطرناک قسم کی جنگ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے نہرو کے ساتھ مل کر UN یعنی اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف کمپلین کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جنوری 1948 میں انڈیا نے سیکیورٹی کونسل میں کمپلین کر دی کہ وہ پاکستان کو کہیں کہ جموں اور کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بلائے اور کشمیریوں کی مدد نہ کرے۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ بھی اعلان کیا کہ جب کشمیر میں حالات نارمل ہو جائیں گے تو کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق اپنا فیوچر چوز کرنے کا حق ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ دوستوں، انڈیا کشمیر اور کشمیریوں پر سالہ سال سے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، اور اس میں مزید اضافہ اس پریزنٹ حکومت جو کہ نریندر مودی کی ہے اس میں کیا گیا۔ نریندر مودی اور اس کی حکومت نے کشمیر کے سالوں سے قائم اسپیشل اسٹیٹس کو جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو ملا ہوا تھا اسے ختم کر دیا اور کشمیر کو مکمل طور پر انڈین یونین میں شامل کر دیا۔ دوستوں، کشمیری قوم اور کشمیری نوجوان سالہ سال سے اسی انتظار میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ کب انہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے وطن کے لیے فیصلہ کرنے کا حق ملے اور وہ اور ان کی آنے والی نسلیں مزید سکون اور آرام سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ دوستوں، میں اپنے ٹاپک کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی کاوش جو میں نے اس ویڈیو میں کی ہے، جس کے ذریعے آپ کو کشمیر کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن اور نالج ملی ہوگی، تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز بھی مل سکیں۔ دوستوں، انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔